بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, مائی نیم از عبداللطیف. اس کے بعد ہم بلینک ڈاکیومنٹ کو اوپن کر لیتے ہیں. آج کے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے فائنڈ اینڈ ریپلیس کو, کہ آپ کے پاس اگر کوئی ٹیکسٹ موجود ہے, اس ٹیکسٹ کے اندر کوئی آپ کسی ورڈ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے ریپلیس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ٹیکسٹ چاہیے ہوگا, اور ٹیکسٹ ہم کہیں سے کاپی کر لیتے ہیں. یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے ہمارے پاس, اس میں سے کچھ ٹیکسٹ جو ہے ہم کاپی کر لیتے ہیں. یہ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد, اور اسے کاپی کر لیتے ہیں. کاپی کرنے کے بعد ہم اسے پیسٹ کر لیتے ہیں اپنے بلینک ڈاکیومنٹ کے اندر کنٹرول وی کے ساتھ. یہ ہم نے کاپی کر لیا ہے ٹیکسٹ. اب ہمارے پاس جو آپشن موجود ہے وہ ہوم ٹیب کے اندر, اگر آپ اس رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس فائنڈ ریپلیس ہے, اور یہاں پہ ہم ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد اس ٹیکسٹ کو کسی اور ٹیکسٹ کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. یہ کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ ایک ڈاکیومنٹ جو ہے بہت ساری پیجز پہ آپ کا ایک ڈاکیومنٹ مشتمل ہے, آپ نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ورڈ آپ کے پاس آ گیا ہے جسے کسی اور ورڈ کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہیے. تو پھر آپ جو ہے اس ورڈ کو فائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے, اور اس کے بعد اس ورڈ کو کسی اور ورڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں. آئیں دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اسے اپلائی کر سکتے ہیں. ہم اس فائنڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور فائنڈ. اب فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس آپشن موجود ہے. دیکھیں, ہم یہاں پہ کمپیوٹر لکھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کو کسی اور نام کے ساتھ پہلے تو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کمپیوٹر, اور اس کے بعد دیکھیں کمپیوٹر آپ کے پاس کتنی ہیں, 21 ریزلٹس ہیں آپ کے پاس. جو آپ دیکھیں اگر ڈاکیومنٹ کے اوپر سارے کے سارے ہائی لائٹڈ ہیں, کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر, اس طرح سے آپ کے اس پیجز کے اوپر جہاں جہاں بھی کمپیوٹر لکھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہائی لائٹڈ ہے. تو ہم اس کوئی ورڈ اگر فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں اپنے ڈاکیومنٹ کے اندر تو ایزیلی ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ورڈ کس کس جگہ پہ وہ موجود ہے. اس کے بعد اگر ہم اس ورڈ کو کسی اور ورڈ کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم ریپلیس آپشن کو استعمال کرتے ہیں, جس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول ایچ, کنٹرول پلس ایچ. اگر آپ کنٹرول پلس ایچ اگر استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ ریپلیس کا جو آپشن ہے آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے گا, یا پھر یہاں پہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ اپر رائٹ سائڈ پہ جو ہے آپ کو ریپلیس کا بٹن دیا ہوا ہے. اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ پہلے ورڈ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد اس ورڈ کو کسی اور ورڈ کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں. تو ہم یوز کرتے ہیں اس ریپلیس کو. ریپلیس پہ آپ نے جیسے ہی کلک کیا تو ایک آپ کے پاس پاپ اپ جو ہے ونڈو آ گئی ہے, جس کے اندر آپ کے پاس فائنڈ اینڈ ریپلیس کے آپشنس موجود ہیں. یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہم نے پہلے کمپیوٹر فائنڈ کیا ہوا تھا, اس وجہ سے وہ جو ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ تھا وہ آپ کا فائنڈ واٹ کے اندر موجود ہے. فائنڈ واٹ کیا آپ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ورڈ آپ یہاں پہ لکھیں گے, لیکن ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا, اس وجہ سے وہ یہ کمپیوٹر لکھا ہوا یہاں پہ آ گیا ہے. اب اس کمپیوٹر کی جگہ پہ اگر ہم اسے کسی اور ورڈ کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, یہ کب ہم استعمال کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس ڈاکیومنٹ کے اندر ٹیکسٹ کے اندر بہت ساری پیجز پہ جب ہمارا ٹیکسٹ موجود ہو, اور اس ٹیکسٹ میں ایک ایک جگہ پہ جا کے اور اسے ریپلیس کرنا یہ تھوڑا سا مشکل سا کام ہے. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے ایزیلی ورڈ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اسی ورڈ کو کسی اور ورڈ کے ساتھ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, جیسے ہم نے کمپیوٹر کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا تو ہمیں یہاں پہ نظر آیا تھا کہ جو ہے یہ ٹوٹل 21 ورڈز جو ہے موجود ہیں کمپیوٹر کے نام سے اس ڈاکیومنٹ کے اندر. اب ہم اگر اسے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, لیٹ سپوز ہم یہاں پہ اس کمپیوٹر کو مشین کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے لکھ لیا مشین. اب یہ مشین جو ہے آپ اسے ایک ریپلیس اگر کریں گے تو یہاں پہ ہم پہلے ایک ریپلیس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو ٹیکسٹ جو ورڈ تھا کمپیوٹر
وہ ہائی لائٹڈ ہے، اور اس ورڈ کو ہم ریپلیس کرنا چاہتے ہیں مشین کے ساتھ. ریپلیس پہ کلک کریں، دیکھیں جہاں پہ کمپیوٹر لکھا ہوا تھا وہاں مشین آ گیا ہے. تو فرسٹ اب جو ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ورڈ ہے کمپیوٹر کا وہ ہائی لائٹڈ ہے. تو 1 بائی 1 بھی آپ ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپشن آپ کے پاس موجود ہے ریپلیس کا. اگر آپ سارے ڈاکیومنٹس کو جو ہے اکٹھے ہی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے ریپلیس آل کا. اگر آپ ریپلیس آل کے اوپر کلک کریں گے، جہاں جہاں بھی کمپیوٹر اس ڈاکیومنٹ کے اندر کمپیوٹر کا ورڈ لکھا ہوا ہوگا وہ اس مشین ورڈ کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا. تو ریپلیس آل کر کے دیکھتے ہیں. جیسے ہی ہم ریپلیس آل کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آل ڈن وی میڈ 20 ریپلیسمنٹ، کیونکہ ایک ریپلیسمنٹ تو پہلے ہو چکی تھی جبکہ اس کے بعد 20 ریپلیسمنٹ باقی رہتی تھی، جو سب کی سب ایک ہی دفعے میں جو ہے وہ ریپلیس کی گئی ہیں. اوکے کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم اسے کلوز کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جہاں جہاں یہ کمپیوٹر کا ورڈ دوبارہ ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں لکھتے ہیں ہم کمپیوٹر. تو جیسے ہی کمپیوٹر لکھتے ہیں تو اس کے بعد اس فائنڈ میں آپ کو بتا رہا ہے کہ نو میچز، کمپیوٹر کا الفاظ کہیں موجود نہیں ہے. اگر ہم اس کی جگہ پہ جو ہے مشین لکھ لیتے ہیں اور اسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اب دیکھیں مشین جو ہے 28 ریزلٹس آپ کو شو کر رہا ہے. اب یہ 21 تو ہم نے ریپلیس کی تھی، جبکہ 7 ریپلیسمنٹ ہم نے نہیں کی تھی. 7 ورڈز جو تھے آلریڈی مشین کے ورڈ کے ساتھ موجود تھے اس کے اندر، جبکہ ہم نے صرف ریپلیس کیا تھا کمپیوٹر کے ورڈ کو. جہاں جہاں بھی کمپیوٹر کا ورڈ لکھا ہوا تھا وہاں مشین کے الفاظ کے ساتھ ہم نے اسے ریپلیس کیا ہے. تو ٹوٹل جو ہمیں اس کی جتنی بھی اس ڈاکیومنٹ کے اندر مشین کے الفاظ ہیں وہ بتا رہا ہے کہ جی آپ کے پاس 28 ریزلٹس موجود ہیں. اب اگر ہم اسے مشین کو دوبارہ ریپلیس کرنا چاہیں کمپیوٹر کے ساتھ تو 21 تو ہمارے کمپیوٹر کا الفاظ جو تھے، ورڈز جو تھے وہ پہلے ہی موجود تھے، لیکن 7 ورڈز جو تھے وہ صرف مشین کے تھے. تو ہم ایسے اب اگر ہم ریپلیس کریں گے تو یہ 28 ورڈز جو مشین کے ورڈز ہیں، مشین لکھا ہوا ہے جہاں بھی، ان سب کے سب کو ریپلیس کر سکتا ہے. تو دوبارہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں. ریپلیس کو ہم چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کریں گے جیسے اس آپشن کو. تو اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس مشین جو ہے آلریڈی سلیکٹڈ ہے. اسی طرح سے ریپلیس وتھ جو ہے، اگر آپ اسے کمپیوٹر کے ورڈ کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ریپلیس کر سکتے ہیں. اوپر وہ الفاظ لکھا ہوا ہے جسے آپ نے ریپلیس کرنا ہے، اور نیچے وہ الفاظ لکھا ہوا ہے جس ورڈ کے ساتھ اس الفاظ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. تو ریپلیس آل اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آل ڈن وی میڈ 28 ریپلیسمنٹ. تو ٹوٹل 28 ریپلیسمنٹ ہو چکی ہیں. ورڈ اس ڈاکیومنٹ کے اندر جتنے بھی ورڈز موجود تھے مشین کے حوالے سے، اس مشین کے الفاظ کو کمپیوٹر کے ساتھ ریپلیس کیا گیا ہے. اب یہاں تک تو تھا ہمارا ریپلیسمنٹ کا آپشن. اس کے ساتھ ساتھ اسی ونڈو میں فائنڈ اینڈ ریپلیس کی ونڈو کے اندر کچھ اور آپشنز کو فائنڈ، یہاں دیکھیں فائنڈ موجود ہے. اب اگر آپ اس کی جگہ پہ کمپیوٹر کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر کا الفاظ لکھ کے ٹوٹل یہاں پہ دیکھیں فائنڈ ان آپ کے پاس آپشن موجود ہے. مین ڈاکیومنٹ کے اندر دیکھیں جہاں جہاں بھی آپ کا جو ہے کمپیوٹر کا ورڈ موجود ہے اس ورڈ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو یہ فائنڈ کا آپشن ہے، آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے فائنڈ نیکسٹ کا مطلب ہے 1 بائی 1 آپ کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ. اسی طرح سے آپ کے پاس ایک گو ٹو کا آپشن ہے. گو ٹو میں دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ کسی پیج پہ کسی سیکشن پہ جانا چاہتے ہیں تو گو ٹو کا آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال آج ہم نے سیکھا ہاؤ ٹو فائنڈ اے ورڈ اینڈ ہاؤ ٹو ریپلیس سلیکٹڈ ورڈ وتھ another ورڈ. تو آج کا لیکچر جو ہے یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. آج ہم نے سیکھا ورڈ کو فائنڈ کس طرح سے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ورڈ کو ریپلیس کس طرح سے کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے بہت بینیفیشل رہا ہوگا. اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ڈیجی سندھ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے شیئر کریں اور اس کی بیل آئیکن کو دبائیں کہ جو بھی نئی ویڈیوز جو ہے جیسے ہی اب آئیں بر وقت آپ لوگوں کے پاس موجود ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.